ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک العلام کے لیے ہیں، وہ رب تعالیٰ کے جس کے ہم پر بڑے انعامات، احسانات ہیں۔ رب کا سب سے بڑا انعام ہم پہ یہ کہ اللہ نے ہمیں سب سے بہترین دین اسلام عطا کیا۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، بعد از خدا بزرگ تو ہی آپ کے میرے پیر و مرشد آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات بے مثال اور ذات عالی شان کے لیے خاص ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الذاریات میں یہ بات فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے یہ سرزمین قائم تھی، یہ دنیا موجود تھی، یہ کہکشائیں موجود تھیں، فرشتے رب کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اللہ نے اس سارے نظم، سارے انتظام کے بعد اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا۔ مقصد زندگی عبادت ہے، اللہ اکبر۔ اور عبادت کے لیے دین نے چند دن مخصوص کیے ہیں۔ مثال کے طور پر عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یوم الجمعہ ہے، اللہ نے چند دن عبادت کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت کے لیے دن کو خاص نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہفتے کے دن فلاں کام کرنا ہے، اتوار کو، پیر کو، منگل کو فلاں کام کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا پیدائش کا مقصد عبادت ہے، تو انسان ہر وقت اللہ کی عبادت کو ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا رب کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، اپنا کام دھندا چھوڑ کے، زندگی سے کٹ کے مسجد میں بیٹھا رہے تو پھر عبادت ہوگی؟ نہیں، انسان کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے جب وہ لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بتائے ہوئے مطابق ہو۔ مختصر سی بات چاہیے تو یہ تھا، اصل مقصد زندگی کا تو یہ تھا کہ سن بلوغت سے لے کے جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائے تب سے لے کے موت تک ساری کی ساری زندگی میری اور آپ کی عبادت بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیابی بھی اسی میں ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو اپنا زندگی کا مقصد سمجھ لے، اس کے مطابق اپنے شب و روز گزار لے، کیونکہ یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رب نے کہلوائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہلوایا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور عبادت کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، زیادہ سجدے کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مقصد یہ ہے ساری کی ساری زندگی انسان کی
ہر لمحہ انسان کا عبادت بن جائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن بڑے افسوس کی بات، بڑی حیرت کی بات یہ ہے، ہمارے یہ جو ایشیائی ممالک ہیں نا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ان میں یہ مزاج بنتا چلا جا رہا ہے کہ ساری زندگی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چند روز راتوں کو اٹھ کے عبادت کر لو، چند دن خاص خاص روزے رکھ لو، تمہارا بیڑا پار ہے. مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے شب معراج کے نام سے ایک رات کو منایا گیا. قسم باللہ اس رات عبادت کرنے والوں سے پوچھئے کہ کیا اس دن کی نمازیں 5 پوری ہیں؟ کیا بہن بھائیوں کے حق ادا کر دیے؟ کیا کاروبار میں سود، جھوٹ، دھوکہ تو نہیں ہے؟ کیا چہرے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں نہیں ہوں گی. اگر ہوگا تو صرف ایک رات کی عبادت کرنا ہوگا. اور یہ بات ہمارے معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے. میں نے شب معراج کا آپ سے ذکر کیا، ارادہ تھا اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کا، لیکن اس رات معراج ہوئی تاریخ کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. معراج برحق ہے. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی، مکہ سے فلسطین تک، پھر آسمانوں کی بلندیوں تک رب نے نعمتیں دی. لیکن وہ تاریخ کیا ہے؟ ذخیرہ احادیث میں صحیح حدیث موجود ہے ہی نہیں. اسی طرح شعبان میں شب برات کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، شب برات. اور کیا کہا جاتا؟ اس دن روزہ رکھ لو، گزشتہ رات عبادت کر لو، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیوں سے نامہ اعمال بھر جائے گا. ایسی کوئی حدیث، کوئی فرمان، کسی صحابی کا عمل، تابعی کا عمل، ائمہ محدثین کا، ائمہ اربعہ کا، امام بخاری سے لے کے امام ترمذی، بڑے بڑے ائمہ کرام تک کسی سے کوئی ایک درست حدیث، درست سند، درست متن کے ساتھ موجود نہیں ہے. اور ہمارے ہاں اس رات کا نام لے کے، اس رات کا نام لے کے کہا جاتا اس کو عبادت کے لیے خاص کر لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. العیاذ باللہ. جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا. صحیح مسلم کی روایت فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ جمعے کے دن کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، شب جمعہ کو، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو، شب جمعہ کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، اور جمعہ کے دن کو ولا تخصوا بصیام، جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو. اس دن کے بارے میں کیوں کہا؟ یہ دن سید الایام ہے. یہ دن وہ دن ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے اللہ کو یہ دن بڑا پسند ہے. اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس دن کو عید کا دن بنایا. اللہ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے خاص بنایا، لیکن اس دن کو بھی عبادت کے لیے خاص کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. جب یہ دن جو عید سے بڑا ہے، عید سے اہم ہے، دنوں کا سردار ہے، اس کے بارے میں کوئی عبادت خاص کرنا منع ہے، تو شب برات کے بارے جس کے بارے میں حدیث صحیح موجود ہے ہی کوئی نہیں، عبادت کہاں سے آ گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اور ہمارا یہ ایمان یقین ہے کہ دین الحمدللہ مکمل ہو گیا. سب کا ایمان ہے نا الحمدللہ، دین مکمل ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو 14 صدیاں پہلے کہہ دیا.
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے دین کو ہمارے لیے بطور مذہب دین اسلام کو پسند کیا اور دین کو مکمل کر دیا. اللہ اکبر. یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پہ اتاری. جبریل وحی لے کے آئے. یہ وہ دن ہے جب دین مکمل ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پوچھا حل بلغ، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے تڑپ کے یہ بات کہی ہوگی ہاں اللہ کے نبی، حل بلغت وادیت ونصحت. اللہ کے نبی آپ نے دین سارا کا سارا ہم تک پہنچا دیا، آپ نے دین کا حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت ہم تک پہنچا دی. دین سارا کا سارا مکمل ہو گیا. دین میں کسی رات کا اضافہ کرنا عبادت کے لیے، کسی دن کا اضافہ کرنا عبادت کے لیے، یہ دین میں نئی بات ہے جس کی گنجائش کسی طرح بھی دین میں موجود نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے اللہ کے نبی، لوگوں تک وہ بات پہنچا دیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ پہ نازل کیا ہے. ذرا تحمل سے اس بات کو سوچئے گا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک سارا کا سارا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارا دین پہنچا دیا. اور اس بات کی گواہی صحابہ کرام نے حجۃ الوداع کے میدان میں دی ہے. اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی گواہی کے بعد کیا کہا تھا؟ اللہ تو اس بات پہ گواہ ہو جا کہ تیرا سارا کا سارا دین میں نے اسلام کے ماننے والوں تک پہنچا دیا. دین مکمل ہے، دین پورا ہے. لیکن ان راتوں کی فضیلتیں بیان کر کے، ان راتوں کو بیان کر کر کے لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ کچھ نہ کرو، کوئی کام نہ کرو، صرف ان راتوں کی عبادت کر لو، پکے جنتی ہو. یہ وہی مزاج ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کرنے لگا، یہ وہی مزاج ہے جو ہمارے معاشرے میں پیری اور مریدی کا ہے. کیا مزاج ہے؟ ایک مرید چاہے جو مرضی کرتا رہے، وہ صرف اپنے پیر کے پاس جا کے اس کی قدم بوسی کر لے، اس کو نذرانے کے طور پہ چند ٹکے، چند روپے، چند تحفے، چند کپڑے دے دے. وہ پیر اسے تھپکی دے کے کہتا ہے جاؤ جو مرضی کرو، تمہیں جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئیے یہ بات سمجھئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا. آپ نے اپنی بیٹی کو یہ بات کہی تھی، کہا تھا یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تمہاری قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی، یہ نہ سمجھنا، بلکہ تمہارا حساب تمہارے اعمال کے مطابق ہو. کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص کسی فضیلت کی وجہ سے، کسی رشتے کی وجہ سے، کسی بڑی سے بڑی نسبت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی خلاصی نہیں ہو سکتی، جو ہوگا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی، چند دن عبادت کرنا سمجھداری نہیں ہے. رب نے کیا کہا تھا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور نبی علیہ السلام نے پھر اپنی زندگی سے عمل کر کے دکھایا. کیسے عمل کر کے دکھایا؟ کیا آپ کبھی کبھی عبادت کیا کرتے تھے؟ سورہ مزمل پڑھیے، سورہ المدثر پڑھیے، آپ اس بات سے حیران ہوں گے، آسمان بنانے والا رب،
کائنات سجانے والا رب اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی عبادت ذرا کم کیا کرو، عبادت ذرا کم کیا کرو۔ نبی ساری رات عبادت میں، اور یہ روز کا معمول تھا، یہ شب قدر، شب معراج، شب برات کے موقع پہ نہیں تھا، بلکہ نبی کی ہر رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزرتی تھی۔ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام قیام کے لیے روز رات کو کھڑے ہوتے، اتنا قیام کرتے آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، اتنا قیام کرتے بعض اوقات پاؤں مبارک پھٹ جاتے، لہو بہہ نکلتا۔ یہ کیفیت آپ کے میرے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تھی۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں، سیدہ عائشہ نے بھی سوال کیا تھا، ایک صحابی نے بھی سوال کیا تھا، اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ بعد از خدا ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بلند مقام محمود آپ کے لیے رب نے رکھ چھوڑا ہے، قیامت کو آپ شفاعت بھی کریں گے، سفارش بھی کریں گے، اتنی اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ الیس عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں رک کے اس بات پہ غور کیجئے، آج کبھی ہمارے سر میں درد شروع ہو جائے نا، بل بلا اٹھتے، اور منو درد نہیں سی، 2 دن ہو گئے میرا سر دکھ ہٹ گئی۔ اگر کسی کو کوئی بیماری آ جائے، زبان پہ اللہ اکبر ناشکری کے کلمات، زبان پہ رب کی ناشکری، بے بندگی، اس طرح کے لفظ شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹے بیٹی کا معاملہ بن جائے، اپنے آپ کو کوستے ہیں اور کہتے ہیں رب نو میں ہی لبا سی، اے میرے نہیں ہونا سی۔ اس بات کو سوچئے، وہ نبی جس کے بارے میں قرآن نے کہا سب سے زیادہ اگر مصیبتیں کسی پہ ٹوٹی ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹی ہیں۔ ہاں، بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی تھی، فاقے بھی کاٹے تھے، پھٹا لباس بھی پہنا تھا، لوگوں سے ماریں بھی کھائی تھیں، لوگوں سے پاگل مجنون کے لقب بھی سنے تھے، لوگوں سے چرواہے کے لفظ بھی سنے تھے، لیکن اس کے بعد حالت کیا ہے؟ ساری رات رب کا شکر ادا کرنے کے لیے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا ہم جس نبی کو مانتے ہیں، کیا ہماری زندگی کی کوئی ایک شب ایسی ہے کہ جس میں ہم نے پوری رات رب کے سامنے قیام کیا؟ آئیے، یہ دعوت فکر ہے، دعوت سوچ ہے۔ ہم نبی کے نام پہ کٹ مرنے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، دعوت تو کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی زندگی ہماری نبی کی جیسی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا شب برات کے بارے میں، آپ کو ایک عجیب بات بتاتا چلا۔ شب برات سب بھائیوں نے لفظ سنا ہے نا؟ شب برات ابھی 2-3 دن کے بعد آنے والا ہے، اور جو ہوگا آپ دیکھ کے حیران ہوئیے گا کہ وہ کیا کیا ہوتا ہے۔ ہر سال ہوتا ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا سارا کا سارا دین کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں، اور آسان عربی زبان میں۔ اللہ نے یہ قرآن مجید میں خود بات فرمائی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے وہ بھی عربی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو لفظ ہے شب برات، یہ عربی کا نہیں ہے، یہ لفظ 2 زبانوں کا مرکب ہے۔ شب لفظ کہتے ہیں فارسی میں رات کو، عربی میں رات کہتے ہیں لیلہ کو، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے۔ سورہ التوبہ اس سے شروع ہوتی ہے، براءۃ من اللہ۔ اس کا مطلب ہے کسی سے چھٹکارا حاصل کرنا، کسی سے پیچھے ہٹ جانا۔ اور عربی میں براءت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے گناہوں سے اس کو ہٹا دینا، یعنی کہ گناہوں سے معافی مل جانا، عام لفظ میں سمجھ لیجیے۔ اب شب برات یہ لفظ بنا کے اس کو دین بنا دیا گیا، فارسی کا لفظ اٹھا کے
ایک لفظ عربی کا لگا کے اس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا، العیاذ باللہ۔ ایک بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی ایک سینسیبل بندے کے لیے بڑی عام سی بات ہے کہ جو لفظ شریعت میں موجود نہیں ہے اس کی عبادت کبھی بھی رب کو راضی کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اس رات کی عبادت ثابت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، عمل کرتے، قیام کرتے، اگلے دن کا روزہ رکھ کے دکھاتے، صحابہ عمل کر کے بتاتے، ائمہ محدثین اس بات کو بیان کرتے، لیکن ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس دن 3 کام ہوتے ہیں، 3 کام۔ پہلا کام، اس دن کی عبادت کی جاتی ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھ دی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا کام کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کام ہے بڑا میٹھا لیکن ہے بڑا زہریلا۔ شاید آپ بھائیوں میں سے چند کے لیے یہ نئی بات ہوگی جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس دن حلوہ پوری پکائی جاتی ہے۔ اس دن لوگ بازار سے میٹھے پکوان گھروں میں لاتے ہیں یا گھروں میں پکا کے باہر بانٹتے ہیں۔ اس کی ایٹمولوجی پتہ کیا ہے؟ اس کی تاریخ سنیں گے تو شاید رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہونے کے بعد ہم کون ہیں؟ اہل سنہ والجماعہ، وہ بات ماننے والے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، وہ بات ماننے والے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ یہ کھانا کیوں بنایا جاتا ہے؟ عبداللہ بن سبا کی اولاد رافضی، جنہیں ہم عام لفظوں میں شیعہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے 15 شعبان کو ان کے 12ویں امام پیدا ہوئے تھے جنہیں وہ امام غائب کہتے ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھیے، امام غائب، پیدا ہونے کے بعد غائب ہو گیا، ان کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کئی صدیاں پہلے وہ پیدا ہوا اور کسی غار میں چھپا ہے، رب کی عبادت کر رہا، جب رب اسے حکم دیں گے پھر وہ باہر نکلے گا۔ اس کے یوم پیدائش کے طور پہ یہ لوگ کھانے پکا کے تقسیم کرتے تھے۔ اور سمجھو تو صحیح، کھانے پکا کے اس روز تقسیم کرتے تھے امام غائب کی پیدائش کی خوشی میں۔ اور ہمارے اہل سنہ والجماعت بھائی، ہمارے بریلوی دیوبندی بھائی اس بات کو سینے سے لگا کے، اس بات کو اپنے گھروں میں عملی طور پہ کر کے لوگوں کو کھانے پکا پکا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بات وہی بات ہے کہ اگر تمہارا منہ سرخ ہے تو میں اپنا منہ تھپڑ مار مار کے سرخ کر کے دکھاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات سمجھ گئے، یہ وہ خوشی ہے جو اہل سنہ والجماعت کی نہیں ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں جو بڑی خطرناک بات ہے، وہ کیا ہے؟ ان کا یہ عقیدہ موجود کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، وہ قرآن صحیح نہیں ہے، وہ قرآن تحریف شدہ، وہ قرآن بدلا گیا ہے۔ اصل قرآن اس امام غائب کے پاس موجود ہے جو غار میں چھپا بیٹھا ہے، وہ قیامت کے دن اس قرآن کو لے کے آئے گا، پھر اس کو نافذ کرے گا۔ ہم اس امام غائب کی خوشی منا کے کھانے کھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری بات اس دن میں تیسرا کام کیا کیا جاتا ہے؟ پہلا کام عبادت، دوسرا کام کھانے تقسیم کرنا، اور عبادت میں ہی آپ روزہ شمار کیجئے، رات کی عبادت یا اگلے دن کا روزہ، دونوں ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کھانے پکانا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اور تیسری بات ہے آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا، لائٹیں لگانا، پٹاخے پھوڑنا، پھول جھڑیاں چلانا۔ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس میں بھی بڑی عجیب بات تاریخ میں موجود ہے۔ ایک خاندان تھا برام کا، یہ آگ کے پجاری تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ہم لوگ جنہوں نے جو مائیگریٹ ہو کے انڈیا سے آئے ہیں، ان میں کئی عادتیں ان کی موجود ہیں، شادیوں میں مہندی کرنا یا دیوالی کے نام کو کلر ڈے کے نام سے منانا، یہ چیزیں کچھ موجود ہیں۔ توہم پرستی، قبر پرستی، قبر کو پوجا، قبر کو سجدے، یہ ہمیں ان سے ملے ہیں۔ اسی طرح اس خاندان میں کیا تھا؟ آگ سے محبت۔ انہوں نے اب کیا اس رات کو اپنے گھر میں چراغاں کرنا شروع کیا۔ دین میں موجود نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے،
اس رات کو چراغاں کرنا شروع کیا. اب ہمسائے نے دیکھا، اگلے سال اس نے کیا. دوسرے محلے والوں نے دیکھا، اگلے سال انہوں نے کیا. اور یہ کرتے کرتے ہمارے ایشیا کے 3 ممالک میں پھیل گیا. عرب میں اس کا کوئی کانسیپٹ، کوئی سوچ، کوئی عمل موجود نہیں ہے. اس لیے آئیے، ہماری عزت کس میں؟ میں نے گزشتہ جمعے چند باتیں عرض کی تھیں. ہماری عزت اگر ہے تو اسلام پہ عمل کرنے میں ہے. ہماری عزت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو زندہ رکھے دین پہ عمل پر. اللہ ہم سب کو موت دے ایمان والی، سعادت والی، شہادت والی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.